اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، نہایت ہی چرب زبان شعلہ بیان اورنگزیب فاروقی دیوبندی جو ممبر رسول سے شیعوں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرتا ہے، عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور موجودہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے، اور ایک بار اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر ان کے گھر والوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے حبداروں نے، ان کے انصاروں نے جو کیا تھا وہ بھی وہی کرے گا۔ تو میں نے اس کو نہ صرف شیعہ بلکہ غیر شیعہ کتب سے دکھایا کہ امام علی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر ان کے گھر والوں نے، ان کے انصاروں نے، ان کے غمخواروں نے نوحہ بھی پڑھا اور ماتم بھی کیا، لیکن اورنگزیب فاروقی اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس چرب زبان شعلہ بیان مقرر بے دلیل کا ایک کلپ بہت وائرل کیا جا رہا ہے، وہ ملاحظہ کیجئے۔ جنت میں بندہ کس میں ہوتا ہے؟ حسین کہاں ہیں؟ جنت میں غم ہے، کالی پٹی ہے، کالا لباس ہے، چھری ہے، خنجر ہے، ماتم ہے، سینہ کوبی ہے، ماردار ہے، رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، بال نوچنے، لباس پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ ہے سب کچھ، مگر کہیں اور ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ میرا پہلا سوال تھا حسین کہاں ہیں، میں دوسرا سوال پوچھنے لگا ہوں قاتلان حسین کہاں ہیں؟ قاتلان حسین کہاں ہیں؟ قاتلان حسین کہاں ہیں؟ منکرین حسین کہاں ہیں؟ گستاخان حسین کہاں ہیں؟ مخالفین حسین کہاں ہیں؟ جی سامعین، آپ نے اورنگزیب فاروقی دیوبندی کی چرب زبانی ملاحظہ کی، تو اب اورنگزیب فاروقی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنت میں اہل سنت ہیں؟ نہیں۔ اہل حدیث ہیں؟ نہیں۔ سلفی ہیں؟ نہیں۔ بریلوی ہیں؟ نہیں۔ نقشبندی ہیں؟ نہیں۔ چشتی ہیں؟ نہیں۔ دیوبندی ہیں؟ نہیں۔ حنفی ہیں؟ نہیں۔ مالکی ہیں؟ نہیں۔ شافعی ہیں؟ نہیں۔ حنبلی ہیں؟ نہیں۔ سہروردی ہیں؟ نہیں۔ مرزئی ہیں؟ نہیں۔ قادیانی ہیں؟ نہیں۔ شیعہ ہیں؟ ہاں، شیعہ ہی جنت میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آؤ اپنی کتب سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لو۔ فرما رہے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، یعنی اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہیں۔ سامعین، شیخ المشائخ فقہ والحدیث ابی جعفر احمد جو محب تبری کے نام سے مشہور ہیں نے اپنی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ جلد 1 صفحہ نمبر 68 میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ اے علی بشارت ہے آپ کے لیے کہ آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہیں۔ اسی روایت کو ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق باب حرف العین علی بن ابی طالب جلد 42 صفحہ 332 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 1076 میں لکھا ہے کہ ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اس سے مراد تو اور تیرے شیعہ ہیں۔ سامعین، اس تفسیر میں مترجم نے شیعہ کا ترجمہ گروہ کر دیا ہے، حالانکہ آپ عربی کتاب الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور سورۃ البینہ جلد 8 صفحہ نمبر 599 میں انت و شیعتک کے الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہی خیر البریہ ہیں، ان لوگوں سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ پھر نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ جب امتوں کو حساب کے لیے لایا جائے گا تو تم کو یعنی علی کو غر المحجلین کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور سامعین، اسی روایت کو روح المعانی جسے تفسیر العلوسی بھی کہا جاتا ہے میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعہ کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد 1
صفحہ نمبر 319 میں، حدیث نمبر 948 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ حوض کوثر پر بھی علی اور علی کے شیعہ ہوں گے۔ اور سامعین، غیر شیعہ مصنف سید محمد مرتضی حسینی زبیدی نے اپنی کتاب تاج العروس من جواہر القاموس جز 7 لفظ کمہ جلد 7 صفحہ نمبر 63 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت علی اور علی کے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ علی اور علی کے شیعوں سے راضی ہوگا۔ اور سامعین، مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی جو 817 ہجری میں فوت ہوئے نے اپنی کتاب بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز باب ثانی والعشرون بصیرت فی کمہ و کمر و کمس و کمتر و کما و کمل جلد 4 صفحہ 296 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت علی اور علی کے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ علی اور علی کے شیعوں سے راضی ہوگا۔ اور سامعین، ابو طیب محمد صدیق حسن خان بن علی ابن لطف اللہ حسینی بخاری کنوجی نے اپنی کتاب فتح البیان فی مقاصد القرآن جلد 15 صفحہ 337 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت علی اور علی کے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ علی اور علی کے شیعوں سے راضی ہوگا۔ اور سامعین، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 46 میں لکھا ہے کہ دار قطنی نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد ایک قوم ہوگی جس کا برا لقب ہوگا، جنہیں رافضی کہا جائے گا۔ اگر تو انہیں پائے تو انہیں قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ آپ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کریں گے جو آپ میں موجود نہیں اور سلف پر تان کریں گے۔ اور دار قطنی نے آپ ہی سے ایک اور طریق سے بھی اس قسم کی روایت بیان کی ہے، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کریں گے، حالانکہ انہیں ان سے کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ناموں پر رکھیں گے۔ اسی طرح یہ روایت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے بھی کئی طرق سے آئی ہے۔ تو سامعین اور ناظرین، جو لوگ شیعوں کو رافضی کہہ کر پکارتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ کون لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں اور وہ اپنا نام عمر اور ابو بکر بھی رکھتے ہیں؟ اگر وہ سنی وہابی دیوبندی ہیں تو رافضی سنی وہابی اور دیوبندی ہیں، اور اگر وہ شیعہ ہیں تو رافضی شیعہ ہیں۔ سامعین، انشاءاللہ اس چرب زبان اورنگزیب فاروقی کی اسی جہالت کا ایک اور جواب ایک نئی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ناسبیوں کے گروپوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو اپنے خود ساختہ مذہب کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔